الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کے لیے جو معبود حقیقی ہے، خالق کائنات ہے. درود اور سلامتی نازل ہو سارے انبیاء اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی و سلامہ و برکاتہ علیہ. برادران اسلام، اس سے قبل میں نے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھی کہ ماہ محرم آتا ہے، کچھ افراد کی طرف سے بعض صحابہ پر طعن اور تشنیع کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو صحابہ کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ایک بڑا گناہ ہے. اور بسا اوقات ایسا کرنے والا افراد آخرت سے پہلے دنیا میں ہی رب کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی تھی. جہاں کچھ لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، وہی آپ ان کے مقابلے میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کو ناصری کہا جاتا ہے، جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، اہل بیت سے اپنی براءت کا اظہار کرتے ہیں اور ان پر بسا اوقات کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو جہاں صحابہ کو گالی دینا جرم ہے، گناہ ہے، باعث عذاب ہے، وہی اہل بیت کو گالی دینا، ان سے بغض رکھنا، ان سے براءت کا اظہار کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، باعث جرم ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد، اللہ نے ان کے کچھ حقوق مسلمانوں پر عائد کیے ہیں. ان حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے. اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے
تو میرے محترم مسلمان دوستو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان میں تساہل سے کام لینا بسا اوقات انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے، دین سے نکال دیتا ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ اہل بیت کے حقوق کیا ہیں یہ معلوم کریں گے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف 5 افراد ہیں، 5 افراد کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور ان کے شوہر آپ کے چچازاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان دونوں کے فرزند حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں نبی علیہ السلام کے گھرانے کے افراد میں داخل نہیں، اور بقیہ لوگوں کو حتیٰ کہ امہات المومنین کو اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ جبکہ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت شریعت میں جب بولا جاتا ہے، جب کہا جاتا ہے تو یہ 5 افراد تو داخل ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، اور ان دونوں کے جو اولاد ہیں وہ سارے اہل بیت میں داخل ہیں، اور ساتھ میں امہات المومنین بھی اہل بیت میں شامل داخل ہیں۔ دلیل کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امہات المومنین سے خطاب کیا، کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا امہات المومنین سے۔ اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کی پیاری بیویوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو تم لازم پکڑو، اور جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ نکلا کرتی تھی اس طرز پر اپنے گھروں سے نہ نکلا کرو، اللہ کی احکامات کی بجاوری کرو، نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب پردے کا ذکر کیا، نماز کی پابندی کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے اگر تم اس کو بجا لاؤ گے تو صلہ کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھرانے والوں، اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے، گناہوں سے اللہ پاک کر دے، صاف کر دے۔ اے اہل بیت، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اے نبی کے گھرانے والوں، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تم کو گندگیوں کو دور کر کے پاک کرنا چاہتا ہے، تم کو صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں آپ قرآن مجید کی آیت پر غور کیجئے کہ امہات المومنین کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کا ذکر کیا، تو ان کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا اہل البیت، نبی کے گھرانے والوں، اہل بیت، تو گویا کہ امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اہل بیت میں شمار کیا ہے۔
اگر کوئی امہات المومنین کو اہل بیت سے نکال دے تو میرے دوستوں قرآن مجید کی اس آیت کی وہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور اہل بیت میں داخل ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد، آل عقیل رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد، جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اولاد، اور ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچاؤں میں جو ایمان لے آئے تھے اور ایمان لانے کے بعد جو ان کی اولاد تھی، ان سارے لوگوں کو اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اہل بیت کے حقوق کیا ہیں؟ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اہل بیت سے نفرت کرنا منافق کی علامت ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا، علی بن ابی طالب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ علی تم سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تم سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے اور جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرے وہ منافق ہے۔ تو گویا کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے نفرت کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ جتنے اہل بیت سب سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اور کسی بھی اہل بیت سے اگر کوئی نفرت کا اظہار کرتا ہے، ان سے برات کا اظہار کرتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ میں دعوت دین لے کر تمہارے پاس آئے، دین کی دعوت لے کر۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نے دین تم تک پہنچایا ہے، اس دین کے بدلے میں لا اسألکم اجرا، میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، مال نہیں مانگتا، دنیا نہیں مانگتا۔ ہم نبی علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے ایمان لائے، کیا ہم کو ایمان لانے پر پیسہ دینا پڑا، اجر دینا پڑا؟ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، اجر نہیں مانگتا، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، میں کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے تم محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، میں اس کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں، یہ میں تم سے مانگتا ہوں۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کسی بھی مسلمان سے دنیا نہیں مانگتے، دنیا کا مطالبہ نہیں کرتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا مطالبہ کیا؟ اگر کچھ دینا چاہتے ہو اپنے ایمان کے بدلے میں، ایمان کی علامت کے طور پر، تو آل بیت سے محبت کرو، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں بساؤ، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اور آل بیت سے ہمیشہ صحابہ محبت کیا کرتے تھے۔ بعض افراد کہتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، آپ نے علی بن ابی طالب کی خلافت کو غصب کر لیا، چھین لیا اور اللہ کے نبی کی میراث کو تقسیم نہیں کیا۔ میرے دوستو، جھوٹے ہے یہ سارا دعویٰ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد کے باہر دیکھا کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آگے بڑھے، حسن کو اٹھایا، اپنے گدھے پر بٹھایا اور کہنے لگے بِأَبِي شَبِيهٍ بِالنَّبِيِّ وَلَيْسَ شَبِيهٍ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَنْطِقُ۔ حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے خلافت کے ایام میں عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے، دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اٹھایا اپنے کندھے پر بٹھایا، اس کے بعد کہنے لگے میرے باپ آپ پر قربان۔ ایک خلیفہ وقت کس کے لیے استعمال کرتے ہیں جملہ؟ کس کے لیے کہہ رہا؟ حسن ابن علی جو بچے تھے، امت کا سب سے بہترین فرد، انبیاء اور رسولوں کے بعد وہ شخصیت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہتی ہے بھی ابی شبیہ بالنبی، کہ میرے باپ آپ پر قربان ہو، تم تو نبی علیہ السلام جیسے ہو، تمہارا چہرہ، تمہارا چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، مسکرانا، ان ساری چیزوں میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، نبی جیسے ہو، علی جیسے نہیں۔ تمہاری مشابہت علی سے نہیں بلکہ تمہاری مشابہت نبی علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے، یہ کہہ کر اپنے سینے سے لگانے لگے وہ علی یظہر، اور یہ سارا منظر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں مسکرا بھی رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنی محبت تھی، یہ واقعہ اس کے لیے دلیل ہے، اس کے لیے شاہد ہے۔ ان سے محبت کرنا ہر مومن کی نشانی ہے، اور ساتھ میں ان کی تعظیم، ان کا وقار، ان کا احترام ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھرانے والوں کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور ساتھ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دعائے مغفرت کرنا، اللہ سے ان کے لیے سلامتی مانگنا۔ درود ہم پڑھتے ہیں، درود کے الفاظ کیا ہے؟ درود بھیجتا ہے ہر مسلمان نبی علیہ السلام پر، اور ساتھ میں جب آپ پر درود بھیجتا ہے تو آپ پر درود بھیجتے ہوئے اہل بیت کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے سلامتی نازل فرماتے ہیں، رحمتیں اپنی نازل فرماتے ہیں۔ اے مومنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی علیہ السلام پر درود اور سلامتی بھیجو، درود اور سلامتی بھیجو۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سوال کیا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ نے آپ پر درود اور سلامتی کا حکم دیا، کیسے بھیجے، کن الفاظ میں بھیجے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتائے۔ الفاظ کیا تھے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو اپنی رحمتیں، اپنی مغفرتیں، اپنا فضل، اپنا احسان نازل فرما، عطا کرما، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد، اور نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آل محمد کو بھی، آل محمد پر اپنی سلامتیں، اپنی رحمتیں، اپنی مغفرت نازل فرما، ان کو عطا کرنا، دعا کرنا۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو برکت عطا کرنا کس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد، اور آل محمد میں برکت عطا فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بعض روایت کے الفاظ ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ سکھائے درود کے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وذریتہ وازواجہ، اے اللہ تو سلامتی درود نازل فرمانا محمد پر اور آل محمد پر، ان کی ذریت پر، اور ساتھ میں ازواجہ، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر، ان پر بھی اللہ تو سلامتی اور مغفرت عطا کرنا، نازل فرمانا۔ بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرنا ان کے حق میں میرے دوستوں واجب ہے، ضروری ہے۔
اور ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے صدقہ حرام ہے. صدقہ آل محمد استعمال نہیں کرتے، نبی علیہ السلام کے گھرانے والے استعمال نہیں کرتے. بہت سارے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم سید ہیں، نبی کے گھرانے والے، لیکن مسلمانوں سے صدقہ وصول کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سید ہو، اپنے آپ کو کہتے ہیں سید ہیں لیکن بھیک مانگتے ہیں. نبی کے گھرانے والے صدقہ استعمال نہیں کرتے. صدقے کے کھجور آئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں مسجد میں. اچانک حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی آتے ہیں، کھجور اٹھاتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور اٹھانے کے بعد منہ کی طرف لے جا رہے کھانے کے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور آپ نے کہا کخ کخ کہ نہ کھاؤ نہ کھاؤ، ہم آل محمد ہیں، ہم محمد کے گھرانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر صدقے کو حرام کرا دیا. ہم صدقہ استعمال نہیں کرتے، صدقہ نہیں کھاتے. نبی علیہ السلام نے کھجور لے کر اسی میں ڈال دیا. صدقہ حرام ہے آل محمد پر، نبی علیہ السلام کے گھرانے والوں پر. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل ہیں ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے لیے دعائیں خیر کرنا ہر مسلمان پر واجب فرض ہو. اور یہ احترام مسلمان ہمیشہ سے کرتے ہیں. اتنا کہ مسلمان بسا اوقات خلیفہ کا اتنا احترام نہیں کرتے جتنا احترام آل محمد کا کرتے ہیں، جتنا احترام نبی علیہ السلام کے گھرانے والوں کا کرتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ کہ خلیفہ منصور عباسی خلیفہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے قریب آتا ہے، لیکن بھیڑ ہونے کی وجہ سے بوسہ دینا ہی پڑتا، چھوڑ نہیں پاتا حجر اسود کو. فوجی آئے، مسلمانوں کو ہٹا دیا گیا، وہاں سے خالی کر دیا گیا. اس کے بعد بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے. خلیفہ یہ وقت بوسہ دے کر باہر نکلتا ہے. مسلمانوں کی بھیڑ پھر حجر اسود کی طرف لپکتی ہے، ٹوٹ پڑتی ہے. اتنے میں دیکھا کہ زین العابدین آ گئے، علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ. جیسے ہی مسلمانوں نے دیکھا امام زین العابدین رحمہ اللہ کو، بھیڑ چھڑ جاتی ہے، راستہ بن جاتا ہے حجر اسود تک پہنچنے کے لیے. اطمینان سے آتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں. بادشاہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ بوسہ لینے کے لیے آئے لیکن بھیڑ باقی تھی. ایک عام آدمی بوسہ لینے کے لیے آتا ہے، بھیڑ ہٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. کون ہے، کون سی یہ شخصیت ہے؟ کہا گیا یہ زین العابدین، زین العابدین آل بیت نبی علیہ السلام کے گھرانے والے. بادشاہ نے کہا کہ میں تو نہیں پہچانا. تو شاعر فرزدق وہاں موجود تھا، اشعار کہتا ہے هذا الذي تعرفه البطحاء، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ بطحا کی وادی اس کو پہچانتی ہے. والحل يعرفه والحرم يعرفه والبيت يعرفه، کعبۃ اللہ اس کو جانتا ہے، حرم جانتا ہے اور حل بھی اس کو جانتا ہے. مکہ کی ساری سرزمین اس کو پہچانتی ہے. یہ آل بیت نبی ہے، نبی علیہ السلام کے گھرانے والے. ہمیشہ سے مسلمان آل بیت کا احترام کرتے ہوئے آئے. میرے دوستو، مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح صحابہ سے محبت کرتے ویسے ہی نبی علیہ السلام کے گھرانے والے سے محبت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں خیر کیا کرے ہمیشہ. اور نبی علیہ السلام نے جو الفاظ سکھائے درود کے لیے وہ استعمال کیا کرے. اس لیے اس دعا میں، درود میں نبی علیہ السلام پر جہاں مسلمان درود بھیجتے ہیں وہاں
آل بیت کے مغفرت کی دعا بھی کی جاتی ہے، ان کی سلامتی بھی مانگی جاتی ہے اور اللہ پر ان کی رحمتیں طلب کی جاتی ہیں۔ لہذا ضرور کہ وہی الفاظ استعمال کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ اور آل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔